جاؤ مسجد گرا کر کے آ جاؤ۔ اگر سب میں نماز پڑھنا درست ہو جاتا صرف مسجد دیکھ کر کے تو حضور گرانے کا حکم نہیں دیتے۔ تو بولتا ہے سب میں نماز پڑھو، سب میں کیسے؟ سب میں کیسے نماز ہوگی؟ اور ایک چیز مجھے ذرا سا بتاؤ، قرآن پڑھنا ایک چیز ہے، اگر امام صاحب قرآن صحیح نہ پڑھیں تو نماز ہوئے گی کسی کی؟ ذرا بتاؤ مجھے، امام صاحب قرآن اگر درست نہ پڑھیں تو کسی کی نماز ہوئے گی؟ مطلب قرآن نہیں صحیح ہے تو نماز نہیں ہوئے گی۔ قرآن پڑھنے سے زیادہ بڑی چیز کوئی ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ تو جب قرآن درست نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، عقیدہ درست نہ ہو تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ عقیدہ درست نہ ہو تو نماز کیسے درست ہو جائے گی؟ 120 عقیدے ہیں میرے پاس، میں اگر پڑھ کر کے سناؤں ان کے عقیدے 120 عقیدے، اس میں سے اگر میں 2-3 پڑھ دوں، آپ سن لیں ذرا سا، 2-3 عقیدے صرف سنیں۔ اس میں ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے بھائی صاحب کہ ان کے ہاں حضور کا جو علم ہے، علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں ایسا علم تو بچے کو بھی ہوتا، پاگلوں کو بھی ہوتا۔ الیاذ باللہ، یہ گستاخی حضور کی شان میں، یہ گستاخی۔ یہ کہتے ہیں یہاں پیشاب لگ گیا، پیشاب یہاں لگ گیا، 3 بار چاٹ لیجیے انگلی پاک ہوگی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جب قرآن درست نہ پڑھ پائے تو پھر نماز نہیں ہوتی کسی کی، عقیدہ درست نہ ہو تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو کسی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ یوں ہی نہیں سوچ لیجئے گا کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے نماز پڑھ لیں گے۔ اگر ساری مسجدیں درست ہوتی تو اللہ کے نبی مسجد زرار کو گراتے نہیں تھے، گرانے کا حکم نہیں دیتے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جہاں بولے کہ سب درست ہیں وہاں سے کلٹی مار، ٹھیک ہے؟ اور جہاں بولے کہ ایک ہی درست ہے یہ سمجھ لینا وہی اکبر۔ اب دوسری بات میں آپ کو جو بتاؤں گا، 2 لوگوں کے یہاں گنبد بنانا درست تھا، تو بات یہاں پہ یہ پھنس جائے گی کہ شیعہ بھی کہتا ہے گنبد بنانا جائز ہے تو شیعہ حق پر ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں گنبد بنانا جائز ہے تو ہم حق پر ہو سکتے ہیں۔ شیعہ کیسے گیا؟ شیعہ ایسے گیا کہ شیعہ نے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو، جو صحابی ہیں،